بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ ایک خوبصورت شہر کے کنارے ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ گاؤں کا نام تھا سرسبز۔ یہ گاؤں اپنے قدرتی حسن، سرسبز کھیتوں اور پرسکون ماحول کے لیے مشہور تھا۔ یہاں کے لوگ محنتی، مہمان نواز اور خوش اخلاق تھے۔ گاؤں کے بیچوں بیچ ایک بہت بڑا درخت تھا جس کی جڑیں زمین میں گہری پیوست تھیں، اور اس کے سائے میں گاؤں والے بیٹھ کر آپس میں باتیں کرتے اور کہانیاں سناتے۔ اس گاؤں میں ایک لڑکا رہتا تھا جس کا نام عمران تھا۔ عمران ایک معمولی کسان کا بیٹا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں کچھ خاص بات تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک چمک تھی، جیسے وہ دنیا کے سب سے بڑے خواب دیکھ رہا ہو۔ اس کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ وہ کبھی دنیا کے کونے کونے کو دیکھے، نئے ملکوں میں جائے اور نئی تہذیبوں کا مشاہدہ کرے۔ عمران کے والد کا نام سعید تھا، جو زمین کی کھیتی باڑی کرتا تھا۔ سعید کا خواب تھا کہ اس کا بیٹا تعلیم حاصل کرے اور ایک دن شہر جا کر کامیاب ہو، لیکن عمران کے دل میں ایک اور خواب تھا، ایک خواب جو اسے اپنے گاؤں سے باہر لے جانے کی آرزو دلانے لگا تھا۔ ایک دن جب عمران کھیتوں میں کام کر رہا تھا، اس نے گاؤں کے ایک بوڑھے شخص کو دیکھا جس کا نام ابراہیم تھا۔ ابراہیم ایک حکیم تھے جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ ان کے پاس زندگی کی بہت ساری کہانیاں اور راز ہیں۔ عمران ان کے پاس گیا اور کہا، ابراہیم چاچو، مجھے دنیا دیکھنے کا شوق ہے۔ آپ کی زندگی کی سب سے بڑی کہانی کیا ہے؟ ابراہیم مسکرائے اور کہا، بیٹا، دنیا میں جتنی بھی کہانیاں ہیں سب میں ایک بات مشترک ہے، وہ یہ کہ ہر انسان کا خواب اس کی تقدیر بن جاتا ہے، لیکن اگر تم خواب دیکھنا چاہتے ہو تو تمہیں اس کے لیے محنت بھی کرنی پڑتی ہے۔ ابراہیم کی باتوں نے عمران کو بہت متاثر کیا۔ وہ جانتا تھا کہ اب اسے اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے محنت کرنی ہوگی۔ اسی دوران ایک دن گاؤں میں ایک بڑا اعلان ہوا۔ گاؤں کے ایک بڑے خاندان نے اعلان کیا کہ وہ ایک خوابوں کا جہاز بنائیں گے۔ اس جہاز کا مقصد لوگوں کو دنیا بھر میں سفر کرنے کا موقع دینا تھا، تاکہ وہ نئے تجربات حاصل کریں اور دنیا کے مختلف رنگ دیکھیں۔ عمران نے فوراً اس موقع کو قبول کیا۔ اس نے اپنی والدہ اور والد سے اجازت لی اور خوابوں کے جہاز میں سوار ہونے کے لیے تیار ہو گیا۔ جب جہاز نے پرواز کی تو عمران کی آنکھوں میں چمک تھی اور دل میں خوشی کا سمندر۔ سب سے پہلے جہاز ایک خوبصورت جزیرے پر پہنچا جہاں نیلے پانی اور سفید ریت کی ساحل تھی۔ وہاں عمران نے سمندر کی لہروں سے کھیلنے والے بچوں کو دیکھا جو زندگی کی سادگی اور خوشی کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ اس کے بعد جہاز نے ایک پہاڑی علاقے کی طرف رخ کیا جہاں برف سے ڈھکی ہوئی چوٹیوں پر برفانی پرندے اڑ رہے تھے۔ عمران نے ان پرندوں کی پرواز کو دیکھا اور سوچا کہ وہ بھی ایک دن اپنی منزل تک پہنچے گا۔ جہاز کی اگلی منزل ایک تاریخی شہر تھا جہاں قدیم عمارتیں اور ثقافتیں تھیں۔ عمران نے وہاں کے لوگوں سے ملاقات کی اور ان کی زبان اور رسم و رواج سیکھے۔ اس شہر میں اسے احساس ہوا کہ دنیا کی سب سے بڑی دولت علم ہے، اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے سفر کے دوران زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرے گا۔ عمران کا سفر جاری رہا اور وہ دنیا کے مختلف ممالک میں گیا۔ اس نے مختلف قوموں کی روایات اور ثقافتوں کو سیکھا، لیکن جب وہ واپس اپنے گاؤں آیا تو اس کے اندر ایک نیا جذبہ اور توانائی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے دنیا دیکھی ہے، لیکن سب سے اہم بات یہ تھی کہ اس نے اپنے خوابوں کی حقیقت میں بدلنے کی جرأت کی تھی۔ گاؤں والے جب عمران کو واپس آئے ہوئے دیکھتے تو وہ اس کی کامیابی کی کہانیاں سنتے۔ عمران نے اب اپنے گاؤں کے بچوں کو تعلیم دینا شروع کر دیا اور انہیں سکھایا کہ محنت، ایمان اور خوابوں کی حقیقت بننے کا سفر کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اس کہانی کا پیغام یہ تھا کہ خواب دیکھنا ضروری ہے،
لیکن ان خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کے لیے محنت اور لگن کی ضرورت ہوتی ہے۔ عمران کی طرح ہمیں بھی اپنے خوابوں کو حقیقت بنانے کے لیے اپنی منزل کی جانب قدم بڑھانے چاہیے۔ مزید ایسی کہانیوں کے لیے میرے چینل کو لازمی لائک اور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں۔ شکریہ دوستو۔